وأشهد أن محمدا اسلام وہ روشنی ہے جو دنیا کے ہر کونے میں اپنی کرنیں بکھیر رہی ہے۔ نیوزی لینڈ، جہاں قدرت کے حسین مناظر دل کو مسحور کر دیتے ہیں، وہیں کچھ بستیاں ایسی بھی ہیں جہاں اسلام کی روشنی چمک رہی ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور نیلے سمندروں کے درمیان مسلمان اپنی سادہ مگر پر اثر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو نیوزی لینڈ کے ان مسلم دیہاتوں کی سیر کروائیں گے جہاں اسلامی ثقافت، بھائی چارہ اور فطرت کے حسین نظارے ایک ساتھ ملتے ہیں۔ تو آئیں اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا۔ نیوزی لینڈ، جس کا کل رقبہ تقریباً 2,68,000 مربع کلومیٹر ہے، یہ ملک 2 جزیروں، شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرے پر مشتمل ہے، جن کے علاوہ یہاں کئی چھوٹے جزیرے بھی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی میں پہلے مسلمان تاجر اور مزدور یہاں آئے۔ وہ زیادہ تر جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں مزید مسلمان نیوزی لینڈ میں منتقل ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے محنت اور دیانت داری سے یہاں اپنی پہچان بنائی، اور آج نیوزی لینڈ میں تقریباً 60,000 سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، جن میں سے کچھ نے شہروں کی چکا چوند سے دور دیہی علاقوں میں سکونت اختیار کر لی ہے، جہاں وہ زراعت اور تجارت میں مشغول ہیں۔ نیوزی لینڈ کے چند دیہاتوں میں مسلمان اپنی محسوس اسلامی طرز زندگی کے مطابق رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مقامات جنوبی جزیرے میں واقع ہے، جہاں مسلمان خاندان زراعت اور دودھ کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ یہاں کے مسلمان نہ صرف حلال طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، بلکہ دیہاتی سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کی مسجد چھوٹی لیکن روحانی مرکز ہے، جہاں نماز جمعہ کے لیے قریبی دیہات کے مسلمان بھی جمع ہوتے ہیں۔ گھروں میں اسلامی تعلیمات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے خصوصی حلقے منعقد کیے جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی معیشت میں زراعت اور ڈیری فارمنگ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کئی مسلمان کسان حلال گوشت اور ڈیری پروڈکٹ اور قدرتی فصلیں اگانے میں مصروف ہیں۔ یہاں پر موجود مسلمان کسانوں نے نیوزی لینڈ کی حلال انڈسٹری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج نیوزی لینڈ کا حلال گوشت دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے، خاص طور پر مشرقی وسطیٰ اور ملیشیا جیسے مسلم ممالک میں۔ مسلم دیہاتوں میں رمضان المبارک اور عیدین کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان میں دیہاتی مسلمان اکٹھے افطار کرتے ہیں، اور مسجد میں نماز و تراویح کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر پورا گاؤں ایک خاندان کی طرح خوشیاں مناتا ہے۔ یہ اسلامی تہوار یہاں کے مسلم دیہاتوں میں بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ مقامی غیر مسلم بھی ان تقریبات میں شامل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی مہمان نوازی کو سراہتے ہیں۔ Gathering to say no to racism and show نیوزی لینڈ جیسے مغربی ملک میں مسلمانوں کے لیے اپنی دینی اصولوں پر کاربند رہنا آسان نہیں، کیونکہ یہاں کئی چیلنجز ہیں، جیسے کبھی کبھار مسلمانوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں زیادہ تر کھانے غیر اسلامی طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے مسلمان اپنی الگ دکانیں چلاتے ہیں تاکہ حلال خوراک آسانی سے دستیاب ہو۔ نیوزی لینڈ میں کئی مشہور مقامات ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں، جن میں مساجد، اسلامی مراکز اور
اور حلال ریسٹورنٹ شامل ہیں، جیسے النور مسجد۔ النور مسجد نیوزی لینڈ کی سب سے مشہور مساجد میں شامل ہے۔ یہ مسجد 1985 میں قائم کی گئی تھی اور 2019 کے افسوسناک واقعے کے بعد عالمی سطح پر مشہور ہوئی۔ Call for unity and an end to Islamophobia. As they recognize that extremists are everywhere, even central across ethnic and racial and religious boundaries. جب 15 مارچ 2019 کو جمعے کے دن نمازی مسجد میں عبادت میں مشغول تھے، ایک مسلح شخص نے حملہ کر کے 51 یعنی 51 مسلمانوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ کرائسٹ چرچ میں مسجد پر دہشت گرد حملہ نہایت تکلیف دہ اور یہ واقعہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کا سب سے خوفناک دہشت گرد حملہ تھا، جسے ایک انتہا پسند سفید فام دہشت گرد نے انجام دیا۔ حملے کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا نے فوری کارروائی کی اور ملک میں آتشی اسلحے کے قوانین مزید سخت کر دیے۔ یہ سانحہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک افسوسناک لمحہ تھا، مگر اس کے بعد نیوزی لینڈ میں بین المذاہب ہم آہنگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور آج یہ مسجد اسلامی اتحاد اور استقامت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جامعہ مسجد آکلینڈ کی یہ مسجد نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ یہاں جمعے کے خطبے، دینی تعلیمات اور مختلف اسلامی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔ ولنگٹن اسلامک سینٹر نیوزی لینڈ کے دارالحکومت ولنگٹن میں قائم یہ اسلامی مرکز مقامی مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بڑا دینی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں قرآن کی کلاسز، نماز کے اجتماعات اور اسلامی لیکچر کا انعقاد ہوتا ہے۔ اوٹاگو مسلم سینٹر یہ سینٹر اوٹاگو یونیورسٹی کے قریب واقع ہے، جہاں مقامی اور بین الاقوامی مسلم طالبہ دینی تعلیم اور کمیونٹی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مقامات نیوزی لینڈ میں مسلم کمیونٹی کے لیے نہ صرف عبادت کی جگہ ہیں، بلکہ ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ اگرچہ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کو زیادہ تر آزادی اور امن حاصل ہے، لیکن کچھ چیلنجز بھی موجود ہیں، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں۔ اسلامی تعلیم کو زندہ رکھنا، بچوں کے لیے دینی تعلیم فراہم کرنا اور اسلامی طرز زندگی کو برقرار رکھنا ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ نیوزی لینڈ کا یہ مسلم گاؤں نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے کے ایک سرسبز علاقے میں واقع ہے، جو قدرتی حسن اور امن و سکون کا بہترین امتیاز ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 1500 افراد پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 5 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ گاؤں گزشتہ چند دہائیوں میں آباد ہوا ہے، جب مختلف مسلم خاندان نیوزی لینڈ کے مختلف شہروں سے ہجرت کر کر یہاں بسے۔ My name is Masuma and I come from Karachi, Pakistan. Hi, my name is Fendi. I'm from Singapore. ان میں سے زیادہ تر افراد فجی، انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی اور عرب ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے نہ صرف ایک نیا گاؤں بسایا، بلکہ اسلامی طرز زندگی کو بھی پروان چڑھایا۔ نیوزی لینڈ کے مسلمان ان چیلنجز کے باوجود اپنی شناخت اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلم دیہات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ طرز زندگی ہے جو ہر زمین پر اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے مسلمان اپنی اسلامی روایات کے ساتھ ایک پرامن اور متوازن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ داستان صرف زمین کے ایک گوشے کی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اس آفاقی پیغام کی ہے جو ہر دل میں جگہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا سفیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید دلچسپ اسلامی حقائق اور تاریخی سفر ناموں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔
تک کے لیے اللہ حافظ.